اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 182 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مذکورہ جو احکام چل رہے تھے، جس بات کا ذکر پہلے سے چل رہا ہے، اس کے مزید احکام بیان کیے۔ پہلے وصیت کا حکم چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ بندہ اپنے زندگی بھر کے لین دین، معاملات، وراثت، قرضہ، حقوق العباد، حقوق اللہ جو سر باقی ہیں، اس کے بارے میں لکھ کر کے جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مومن کے لیے زیب نہیں ہے، کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ 1 رات 2 رات یا 3 رات گزارے لیکن اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس کو وصیت لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی اکابرین امت جو تھے، ان کا یہ معمول تھا، اور آج بھی مسلمان کے لیے یہی مناسب ہے۔ ظاہر ہے اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میں لکھ کر کے رکھوں، کسی سے لینا ہے تو میں لکھ کر کے رکھوں، میری نمازیں قضا ہیں تو لکھ کر کے رکھوں کہ میری نمازیں کچھ قضا ہیں، ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بچ گئی ہیں تو لکھ کر کے رکھوں، روزے قضا ہیں یا دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میرے اوپر باقی ہیں تو میں ان کو لکھ کر کے رکھوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آپ تک پہنچے پھر آپ اس میں رد و بدل کریں؟ نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تم تک پہنچے اور تم اس کے برعکس فیصلے کرو، یہ نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے جو شخص احکام شرعہ کو بدلے گا، احکام الہیہ کو بدلے گا، قرآن و حدیث کے احکام کو بدلے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں رد و بدل کرے گا، سارا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ شاید ہم اپنے آپ کو تو 30 مار خان سمجھتے، فن خان سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی گھپلا کر کے گھوم رہا ہے، کسی نے دنیا کے ساتھ گھپلا کیا ہوا ہے، تو شریعت کے ساتھ ہمارے گھپلے تو سب سے بڑے موجود ہیں۔ اس لیے دنیا کا تو ہمیں ڈر لگا ہی رہتا ہے، کسی کا خوف تو ہمیں لگا ہی رہتا ہے، مگر اللہ کے متعلق ہم نے یہ سوچا ہے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا، وہ اپنے بندوں کو کیسے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے بندے جو اس نے احکام نازل کیے ہیں، جو ارشادات فرمائے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو رب کعبہ کی قسم اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ شرط اسی وقت ہے،
ہم عمل نہ کریں امید لگائے بیٹھے رہیں، شریعت کو چھوڑ دیں امید لگائے بیٹھے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو شریعت کا حکم جو نافذ ہو چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے، اور قرآن پاک میں 3 جگہ پر ایک جملہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جیسے اللہ کا ارشاد ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے، کوئی حاکم ویسے فیصلہ نہ کرے، کوئی چیف جسٹس ویسے فیصلہ نہ کرے، کوئی بڑا اور ذمہ دار ویسے فیصلہ نہ کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ دائرہ ایمان سے باہر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جیسے میں نے کہا، میرے حبیب نے کہا، قرآن اتارا، حدیث میں ارشاد موجود تھا، ویسے تمہارے کسی بڑے نے، تمہارے ذمہ دار نے فیصلہ نہ کیا۔ رب کا فیصلہ یہ ہے، کائنات میں، دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر دنیا میں فاسق دیکھنا ہو، فاجر دیکھنا ہو، اللہ کے حکم کا نافرمان دیکھنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نافرمان دیکھنا ہو، اس شخص کو دیکھو جو اللہ اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک میں آگے قرآن کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا تم بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے منہ تھے اچھے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ہم بہترین امت ہیں اس لیے کہ ہمارے فیس سونے ہیں، ہماری آنکھیں خوبصورت ہیں، ہماری ہائٹ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتسارعون۔ فرمایا تم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہو، خیر کی طرف بڑھتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو۔ ایک اور بات میں بتا دوں، اور یہ آپ میرے سب احباب اس بات کو، میں بھی بہت سی چیزیں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں پر غلط ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی ہمارے نمازی حضرات کیا کرتے ہیں، پورا پانی مسجد کے اندر آ کر جھاڑتے ہیں۔ گناہ ہے میرے بھائی، آپ اپنا چہرہ دھوئیں، پانی وہیں جھاڑیں، کسی کونے میں جھاڑیں، اور پانی ادھر ادھر کرتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ مگر صاحب میں نہیں منع کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری اپنی عزت ہے، میری اپنی عزت ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو بولوں، آپ کو یہ بات نازیبا گزرے، آپ میرے سے جھگڑنا شروع کر دیں، میرے سے لڑنا شروع کر دیں، میری عزت پر حملہ کر دیں، حالانکہ پتہ ہے مجھے تم گناہ کا کام کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو تم لوگ، اور بھی بہت سا کچھ ہوتا ہے، میں نہیں بولتا۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں ہے، اس کی وجہ حدیث پاک میں ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ اکبر، من رأى منکم منکرا، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی خلاف شرع امر دیکھے، خلاف شرع حکم دیکھے۔ ارے میرے بھائی تم میری بات کیا کرتے ہو؟ ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام میں لگے ہوئے، ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے یہ غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے یہ غلط راستے کا انتخاب کر چکے ہیں،
مگر اپنی عزت کی وجہ سے باپ اس لیے ڈرتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا جو ہے وہ میرا سامنے ہو جائے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر آپ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو، منع کر سکتے ہو تو منع کرو، ورنہ شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جا کر کے آپ اس کو منع کریں اور جبر کریں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ کم از کم اس عمل کو آپ برا جانتے رہیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ میری بیوی، میری بیٹی، میری گھر کی کوئی محرم عورت بے پردہ گھومتی ہے، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چلے میں لے کر کے گھوم رہا، یہ گناہ ہے، یہ دیوس ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر کی عورتیں خلاف شرع امر کا ارتکاب کریں، جس گھر کی عورتیں قرآن و حدیث کے خلاف کا ارتکاب کریں، گھر کا بندہ دیکھ کر کے آنکھیں بند کر جائے، حالانکہ اس کے منع کرنے پر قدرت رکھتا تھا، اس کو روکنے پر قدرت رکھتا تھا، اور پھر اس نے منع نہیں کیا، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری آنکھیں نہ بند کر لیں، ساری آنکھیں نہ بند کر لیں۔ ہاں میں منع کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، میں منع کرتا ہوں، میں باپ ہونے کی حیثیت سے منع کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، میں منع کرتا ہوں، شوہر ہونے کی حیثیت سے منع کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، منع کرتا ہوں، امام ہونے کی حیثیت سے منع کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، منع کرتا ہوں، بڑا اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں قدرت رکھتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ اس کا ایک ارتکاب کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں اس وقت پوچھے گا کہ آنکھیں بند کر لو کہ بچے کچھ کرتے رہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے ہیں سدھر جائیں گے، پہلے کوشش کرو، بعد میں خدا سے امید ثواب رکھو، پہلے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، پھر رب کو کریم اور رحیم جانو۔ اگر آپ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کو کمزور سمجھتے ہیں، رب کو معاذ اللہ پاورفل نہیں سمجھتے۔ ارے اسی شے نے تو نمرود کو نمرود بنایا تھا، فرعون کو فرعون بنایا تھا، شداد کو شداد بنایا تھا۔ وہ کہتا تھا میں سب کچھ کر رہا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو کوئی تو پاورفل ہونا چاہیے تھا نا۔ اب مت بھولیے گا، اور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم تو انہیں دھکیل رہے ہوتے ہیں گناہ کے گڑھے کی طرف، بربادی کے گڑھے کی طرف ہم نے دھکیل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کا رب کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میں گناہ میں گھرا رہوں، مبتلا رہوں، یہ سمجھوں کہ بھائی میری پبلک کو پتہ نہیں ہے، قوم کو پتہ نہیں ہے، زبردست بھائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے لوگو تم گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، تم اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کرتے ہو، میں پردہ ڈالتا ہوں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تم گناہ سمجھ کے کرتے ہو۔ اگر تم یہ سمجھو کہ یار میرے پردے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، میرے گناہ کو واضح کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر تم رب کی کھلی نافرمانی پر اتر آؤ، تو فرمایا رب تمہارے پردے چاک کر کے چھوڑ دے گا۔ جب تک اللہ نے اپنی رحمت کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو اسی پر رہو یار۔ اللہ نے اپنی مغفرت کی چادر میں رکھا ہوا ہے، اسی میں رہیں میرے بھائی، جسارت نہ کریں۔ ہو گیا گناہ توبہ کریں، یہ نہیں بھائی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ہمارے ہاں تو بڑی، ہم پاپ کرنے کے بعد فون کرتے ہیں، لو بھائی ہم نے کام کر دیا، معاذ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب تابعین کا دور دیکھا، بعد کا دور دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ
روتے تھے. فرمایا اے افسوس لوگو، ہمیں تو افسوس ہوتا ہے جس بات کو تم گناہ نہیں سمجھتے ہمارے دور میں اسے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. ہم تو گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. دن بھر ہماری، اچھا بھائی محفل کیسے سجے گی؟ محفل کیسے سجے گی؟ محفل سجانے کا یہی طریقہ ہے، چلو دوست بیٹھیں گے، ہاں بھائی ذرا سنانا سامنے والے کا کیا ہوا، ذرا بتانا سامنے والے کا کیا ہوا. یار کب تک تم دنیا کے پردے فاش کرتے رہو گے؟ خدا کی قسم جس دن رب نے پردے فاش کر دیے پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. خدا کے لیے یار، اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے فرمایا من رأى منکم منکرا، اگر خلاف شرع امر دیکھو فلیغیرہ بیدہ، جس کے پاس جتنی پاور ہے وہ اتنا استعمال کرے، جس کے پاس جتنی پاور ہے اتنا استعمال کرے. مجھے کس نے کہا ہے کہ میں جو ہے مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، کب تک میں اس کو ڈانٹتا رہوں گا؟ یہ اپنے بچے ہیں جو کب تک برداشت کر جاتے ہیں، اپنے بھی اب نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہمارے اپنوں کو بھی نہیں ڈانٹتے. سب پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے یار، ایسا نہیں ہے. سب پتہ ہے، ہم اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. ہاں کسی اور کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہو تو ہم شہنشاہ. بعد میں تو ہمارے جیسا شریف النفس کوئی بندہ نہیں ہوتا. یار کیسا ہو گیا؟ ہم اپنوں کو سمجھا نہیں سکتے، اپنوں کو روک نہیں سکتے، دوسرے کے لیے ہم 30 مار کھائیں. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو خلاف شرع دیکھے، خلاف شرع امر دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ کے روکنے سے میرے پاس پاور کہاں ہے؟ ہاتھ کا مطلب یہ ہے جس کے پاس پاور ہے. تو میرے پاس تو پاور نہیں ہے میرے بھائی. میرے پاس پاور زبان کی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میرے پاس پاور بتانے کی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میرے پاس پاور سنانے کی ہے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں نے تو آپ کو کہا ہے یہاں جو ہے نا یار، یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، خدا کے لیے آپ وضو کریں، بالکل کریں. وضو کرنے کے بعد یہ پانی آپ مسجد بھی نہیں جھاڑا کریں. یہ بتانا میرا حکم ہے. حالانکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اب یوں کر رہے ہیں، اور اب تو نہیں ہے بات. میں خود دیکھتا ہوں کہ نماز کے بعد یہاں اندر بیٹھے ادھر کھڑے بندے فون کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے چند قدم آپ باہر جا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. چلیں یار، ایک تو بندے کے مزاج کا پتہ تو ہوتا ہے نا، اب تو میرے مزاج کا پتہ بھی ہے، میرے مزاج کا پتہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اب مجھ سے پوچھیں میں کس طریقے سے صبر کر کے نکل جاتا ہوں. آپ فون پر بات کریں، باہر کھڑے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باہر کھڑے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں ہے، ایک ہوتے ہیں گناہ کی باتیں، ایک ہوتی ہے ناجائز باتیں، ایک ہوتی ہے حرام باتیں. کچھ باتیں مباح ہوتی ہیں. ناجائز باتیں، گناہ باتیں، حرام باتیں کرنے کا گناہ ہے. مباح باتیں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. میرے حبیب نے فرمایا جو مسجد میں مباح باتیں کرتا ہے اس کے عمل ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی جو ہے آگ میں ڈال دی جائے اور سوکھی لکڑی کو وہ خاکستر برد کر دیتی ہے. تمہاری مباح باتیں بھی تمہارے نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی. جائز باتیں کر سکتے ہیں آپ، کریں، بالکل کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مگر ہمیں آتی کہاں ہیں جائز باتیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں جائز باتیں آتی کہاں؟ ہمیں تو بھائی غیبت کرنا آتا ہے میرے بھائی. ہمیں تو کسی کی چادر، کسی کے پردے اٹھانا آتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ داری کی، مسلمان بھائی کے گناہوں کا راز فاش نہ کیا، مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن
اللہ اس کو اپنی رحمت کے پردے میں لے کر اور اس کو جو ہے مغفرت اور جنت کا جو ہے وہ ٹکٹ عطا کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے ایک مسلمان کے پردہ داری کی. ہم کتنے ہیں باتیں کرنا تو کوئی ہم سے سیکھے بھائی. ہاں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ. اگر ہاتھ سے آپ منع نہیں کر سکتے, ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے, تو پھر قرآن کہتا ہے زبان سے تو منع کر سکتے ہو نا. باپ بھی تو زبان سے منع کر سکتا ہے, باپ تو ڈرتا ہے نا اولاد سے. زبان سے تو کم از کم منع کر سکتے ہیں نا یار, بیٹا یہ نہیں کریں, بیٹا یہ نہیں کریں, یا یہ بھی ختم ہو گیا ہے. حبیب نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. سنو, اگر گناہ پر تم مٹانے پر قدرت نہیں رکھتے اور گناہگار کو سمجھانے پر قدرت نہیں رکھتے, تو میرے حبیب نے فرمایا کم از کم دل میں تو گناہ کو گناہ سمجھو, دل میں تو گناہ کو گناہ سمجھو. دل میں بھی ہم نہیں سمجھتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. جس درجے پر ہم پہنچے ہیں وہ ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے. ایمان کا نچلا درجہ یہ ہے, کم سے کم درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ تو سمجھا جائے نا. ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا. جس کو پتا ہو کہ یہ ظلم کرے گا, یہ زیادتی کرے گا, یہ جو ہے گناہ کا ارتکاب کرے گا, فرمایا تم پہلے اس کو روکو. جنفن او اثما, اس کو تمہیں پتا ہے کہ یہ ظلم کرنے والا ہے, وصیت جو ہے ناجائز وصیت کرنے والا ہے, مجھے پتا ہے ناجائز وصیت کرنے والا ہے, تو میں اس کو روکوں. یار میں امام ہوں نا, میرے ساتھ یار میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, تمہیں تو مسائل, تم یہ سر لگتے ہو کہ امام صاحب کیا ہے, امام صاحب کیا ہے یار. ہمارے ہاں تو امام صاحب کو ملازم سمجھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ملازم کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. میں جن مسائل سے گزرتا ہوں, جن مسائل سے میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کے ایک درجہ بھی نہیں گزرتے. آپ اس کا ایک درجہ بھی نہیں گزر سکتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ ہم نہیں کر رہے نا, کہ حکمرانوں کے دیکھ رہے ہو نا پھر. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور جب ہم نہیں سدھریں گے تو بغیرت قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں تو کیسے. حدیث پاک میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم نہیں سدھرو گے, تم گناہ کرتے رہو گے, گناہ آلودہ کرو گے زمین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو اندھے ہوں گے, تم کہاں غرق ہو رہے ہو نظر نہیں آئے گا, جو بہرے ہوں گے, جو تمہاری چیخیں نہیں سنیں گے, تمہاری آہو بکا نہیں سنیں گے. تو آج جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے لوگ بیٹیاں بیچنے پر تیار ہیں, لوگ جو ہے گھر کو, لوگ جو ہے خودکشی کرنے پر اترے ہوئے ہیں, اور یہ بغیرت قسم کے حکمران ہیں جن کے کان تک جو تک نہیں گرائی. اور یہ بات یاد رکھیے گا. میں ایک اور بات بتا دوں, یہ جو عالمی ورلڈ بینک سے جو تمہارے قرضے اٹھانے شروع ہوئے نا, یہ یحییٰ خان سے شروع ہوئے, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ یحییٰ خان سے شروع ہوئے. پہلا قرضہ جو ہے عالمی بینک سے جو نا یحییٰ خان نے لیا تھا. پہلا نہیں, ایوب خان پہلے تھا, ایوب خان پہلے تھا, 60 میں ایوب خان تھا. پہلا قرضہ ایوب خان نے اٹھایا. پھر جو بھی آیا, یار تھوڑی عقل سے بھی کام لو, چلو میں مان لیتا ہوں, میں نے قرضہ اٹھایا گھر کو سنبھالنے کے لیے, گھر بھی نہیں سمجھ رہا, قرضہ بھی اٹھا لیا, تو بغیر تو پیسہ کہاں گیا ہے. اور قرضہ اٹھایا تھا ملک کو سنبھالنے کے لیے, ملک نہیں سمجھ رہا, قرضہ اٹھایا تھا تم نے جناب بولا جو کہ ہے وہ ڈالر کو وہ قابو کرنے کے لیے, وہ تو پیسہ کہاں گیا.
کچھ میری سیاسی باتیں بھی سن لیا کریں، ہاں میرے کو سیاسی باتیں بھی سن لیا کریں، اور یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، دعا کریں اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بے غیرت حکمرانوں سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے، وہ حکمران عطا فرمائے جو ہمارے بہتے آنکھوں کا بھی احساس رکھے، جو ہمارے ملک میں خودکشی کرنے والے لوگوں کی جانوں کا بھی لحاظ رکھے۔ ہمارے ملک میں عورتیں بچیاں بیچ رہی ہیں، ظالموں کہاں تم نے ملک کو کھڑا کر دیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔